بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ابلیس ایک بوڑھا شخص بن کے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف میں جو وادی السلام میں دفن ہے، آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، آیت اللہ علامہ طباطبائی کے استاد تھے، وہ اتنے بزرگ اتنے بڑے آدمی تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی۔ ان کے سامنے کسی گلی میں نظر آ گیا، پہچان گئے کہ یہ ابلیس ہے۔ کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ابھی بھی تم نے اگر کوئی غلطی کی تو میں تمہیں پہاڑ کی چوٹی سے کھائی میں گرا دوں گا۔ یعنی شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آمن کہ نہیں، شیطان کو میرے سے کیا لینا دینا، شیطان تو اپنے بندوں سے کچھ نہیں لینا دینا ہوتا۔ شیطان کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان سے کچھ نہیں لینا۔ وہ مشہور واقعہ، شیخ مفید کا شاگرد تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ شیطان کے پاس ہر طرح کی زنجیریں ہیں، پتلی پتلی زنجیریں ہیں، بڑی بڑی، جو شپ کے ہاربر کو گرایا جاتا ہے، شپ کو اتنی موٹی بھی زنجیریں ہیں، پتلے پتلے۔ کہا کہ یہ کس لیے ہے؟ کہا کہ ہر شخص کے ایمان اور طاقت کے حساب سے میرے پاس زنجیریں ہیں، اسی حساب سے میں اس کو ڈالتا ہوں۔ کہا یہ اتنی بڑی، سب سے بڑی، یہ کس کے لیے؟ کہا یہ تمہارے استاد کے لیے۔ کہا تو پھر؟ کہا مگر اس نے وہ بھی توڑ دی۔ کہا میرے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے جیسے کے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ تو جیسے نا ہوا چلے جہاں کی چلے ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو انسان اتنا ہلکا نہیں ہونا چاہیے، ذرا سی بات ہو بگڑ جائے، ذرا سی کوئی چیز ہو پھٹ جائے، ذرا سا کچھ نظر آئے بہہ جائے، یہ بہت ہلکا ہوتا ہے آدمی۔ تھوڑا اپنے آپ کو انسان کو بردبار بنانا چاہیے، پرسنالٹی کریٹ کرنی چاہیے انسان۔ یہ خواب سے اٹھے نا، پسینے پسینے دوڑتے ہوئے استاد کے پاس گئے۔ استاد سے پوچھا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ استاد کہا صحیح دیکھا تم نے خواب؟ کہا کہ کیسے آپ نے توڑ دی اس کی اتنی بڑی زنجیر؟ کہا کہ کچھ دن سے میرے گھر میں مشکلات تھیں، فقر تھا، چیزیں نہیں تھیں، مگر میرے پاس کچھ وجوہات تھیں، کچھ واجب چیزیں، خمس کے پیسے پڑے ہوئے، تو میں نے کہا کہ میں اس میں سے قرض لے لیتا ہوں اور جب آئیں گے تو اس میں ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر میں بازار تک گیا۔ جیسے ہی میں بازار میں دکان تک پہنچا کہ کچھ خریدوں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں ابھی مر جاؤں تو کس کو پتا چلے گا میں نے قرض لیا تھا؟ اب حرام کام نہیں تھا، حرام نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ البتہ جب ہم نے یہ واقعہ سنا، ہم نئے نئے طالب علم تھے، اتنا عرصہ نہیں ہوا، تو ہم بھی سمجھے کہ ہم بھی شیخ مفید ہیں۔ ہم نے بہت سی چیزیں کرنا شروع کی۔ ہمارے استاد نے کہا ابھی تھوڑا ہلکا، تھوڑا پڑھ تو لو تھوڑا سا۔ تو یہ بہرحال بعض اوقات باتیں انسان بیان کرتا ہے، لیکن انسان کو بہرحال اپنے حساب سے اس کی انٹینسٹی بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ضروری ہے، انسان جتنا ہائی لین میں ہوگا، سپیڈ اس کی فاسٹ لین میں، ذرا سی غلطی اس کو حادثے کی طرف لے کے جا سکتی۔ تو انسان اپنی آنکھوں، آج کل ہمارے استاد آیت اللہ سعادت پرور، جو ہمارے استاد کے استاد، ان کے شاگرد بیان کر رہے تھے رمضان کے لیکچرز، کہ جو آج کل کے زمانے میں جو موبائل میں ریلز ہیں، موبائل آپ دیکھتے ہیں، یا انسٹاگرام، ٹک ٹاک، بے شک آپ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، اپنی ایجوکیشن کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ اپنی ضروریات زندگی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اسکرول کرتے کرتے ساری چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں آتی، اس کا اپنا الگورتھم ہے۔ کہا کہ اس حالت میں بھی جب آپ کی نگاہ کسی ایسی چیز پر جو مناسب نہ ہو پڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح 500 سال نیچے چلی جاتی ہے۔ ہم سوچیں نا کہ انسان آنکھ کے ذریعے سے کتنا گرفتار ہے، بہت مشکل ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان کام نہ کرے، نکلے نہیں، دیکھیں کہیں اور مضبوط کرنا پڑے گا، اور وہ مضبوطی انسان کی خلوت میں ہے۔ انسان اپنے آپ کو مسلح پہ اسٹرانگ کر سکتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو، مناجات ہے، 15 مناجات ہیں جو مفاتیح الجناح میں، مناجات خمسہ عشرہ، 15 مناجات۔ یہ موبائل میں جتنی آپ کی اپلیکیشنز ہیں، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، سب کے اندر موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، جس لینگویج میں آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کی جو دوسری مناجات ہے، پہلی مناجات تائبین ہے، دوسری مناجات شاقین،
یعنی شکوہ کرنے والے کی مناجات، یعنی بندہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہے. تھوڑا سی آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے. شکوہ کر رہا ہے، پروردگار میرے نفس نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنے نفس کا شکوہ کرنے آیا ہوں. شکوہ ہے، آنکھوں کا شکوہ، زبان کا شکوہ، اس کی بارگاہ میں کرنا پڑے گا انسان موت. اب یہ کریں گے تو انسان متوجہ ہوگا کہ وہ خود کیا کر رہا ہے. چوتھی چیز، پہلی چیز قلب کی حفاظت کرو، دوسری اپنے گلے کی آرام لقمے سے حفاظت کرو، تیسری اپنی نگاہوں کی حفاظت، چوتھی جب آپس میں جمع ہو بیٹھو تو اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت کرو. خب یہ مبتلا بے ہے، یہ پریکٹیکل ہے کہ جب انسان دو لوگ بیٹھے ہوں تو تیسرے کی برائی کرنی ہے، تین بیٹھے ہوں تو چوتھے کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ لذت ملتی ہے انسان کو، بڑا اچھا لگتا ہے. زیادہ یہ ہرڈلز ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں جن کی گفتگوؤں میں کچھ اور ہوگا، ظاہر ہے وہ خدا کے کیسے قریب ہوں گے. دیکھیے بناوٹی تو آپ خدا کے قریب نہیں ہو سکتے، دنیا کے قریب ہو سکتے ہیں آپ دکھاوے کے طور پر. مطلب کسی کو بولے ارے ہم آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بعد میں نکلے بھائی کون کیا کیسے. خدا کو ایسا نہیں کر سکتے. خدا تک جانے کے لیے یعنی پورے وجود سے جانا پڑے گا. زبان بھی جائے گی، آنکھ بھی بڑھے گی، انسان کی سوچیں، انسان ہر وجود سے. اور حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. اب اگر یہ قلب صاف ہو تو ہی سمائے گا خدا. اب میں اپنے اس قلب کو دیکھوں کہ میں نے تو اس کو بھرا ہوا ہے. انسان پریکٹیکلی اب زندگی میں جب دین کو فالو نہیں کرے گا تو یہی ہوگا کہ یہ کہیں نہ کہیں گرفتار رہے گا، اور یہی گرفتاری اس کی عبادت کو بھی کم رنگ کر دے گی، اس کے معاملات کو، اس کے رشتوں کو.